صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آداب زندگی کی سیریز میں آج ہمارا موضوع ہے. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے جس موضوع پر، وہ ہے دعا. یقیناً پروردگار عالم کی طرف سے ایک بہترین چیز کہ جس کے ذریعے ایک پریشان حال، ایک ایسا انسان جو مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، جو پریشانیوں کا سامنا کر رہا ہے، جو مشکلات کو دیکھ رہا ہے، جو آزمائشوں کو دیکھتا ہے، زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سی چیزوں میں وہ انسان اپنے آپ کو کمتر کبھی محسوس کرتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو بہت اکیلا و تنہا محسوس کرتا ہے. ہر ایک سوال کا ایک جواب اس کے لیے بہترین خداوند عالم نے جو اسے تحفہ عنایت کیا ہے وہ ہے دعا. یقیناً دعا کے ذریعے پروردگار عالم کی بارگاہ میں انسان اپنی حاجتوں کو رکھتا ہے، اپنے دل کے حالات کو بیان کرتا ہے، اور یقیناً جب وہ خدا کی بارگاہ میں دعا کے ذریعے سے گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، تب وہ پروردگار عالم یقیناً ان آوازوں کو سنتا ہے اور ان لوگوں کی دعاؤں کو مستجاب بھی کرتا ہے، قبول بھی کرتا ہے. یہ ایک مومن کے لیے بہترین چیز ہے کہ وہ اپنے تمام معاملات میں خداوند عالم کے قریب رہے اور دعا کا سہارا لے کر کے خداوند عالم کی بارگاہ میں اپنے مشکلات کے لیے سوال کرتا رہے، اور تاکہ پروردگار عالم اپنا کرم، اپنی عنایتیں اس تک پہنچاتا رہے. دعا کے حوالے سے قرآن مجید میں بہت سی آیتیں وارد ہوئی ہیں. میں چند کا ذکر کر دوں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں بھی دعا کے اعتبار سے جو ذکر کیا ہے اس میں سے ایک ذکر کرنا چاہوں گی، سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کا. پروردگار عالم قرآن مجید میں سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یعنی کہ اور تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا، اور یقیناً جو لوگ میری عبادت سے اکڑتے ہیں وہ عنقریب ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں گے. خداوند عالم اس آیت مبارکہ میں بھی ہمیں بالکل واضح طور پر بیان کر رہا ہے کہ یقیناً جو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدایا ان کی حاجتوں کو سنتا ہے، اور دعا کے برعکس جو اکڑ کر چلتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں مانگنا. ٹھیک ہے، اس دنیا میں اگر انسان یہ سوچے کہ ہمیں انسانوں سے سوال نہیں کرنا ہے، ہمیں سوال کرنا ہے، ہمیں کچھ مانگنا ہے تو اپنے رب سے، یہ ایک بہترین چیز ہے. لیکن اگر یہ انسان سوچے کہ ہمیں کسی سے نہیں مانگنا سے مراد ہم خدا سے بھی نہیں مانگیں گے، تو یہ ایک غرور، ایک اکڑ ہے. کیونکہ پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اسے ہر ایک چیز کا سوال کیا جائے، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس سے مانگی جائے، کیونکہ دینے والی ذات یقیناً وہی پروردگار عالم کی ہے. ایک چھوٹی سی بھی چیز ہے لیکن اگر خدا نہ چاہے تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی. پروردگار عالم کی بارگاہ میں یقیناً ہمیں دعا گو رہنا ہے تاکہ خداوند عالم اپنا لطف و کرم ہم پر جاری رکھے. ایک دوسری آیت مبارکہ کا ذکر کر دوں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 77 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو پروردگار تمہاری پرواہ نہ کرتا. یقیناً یہ دعائیں ہیں کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم بہت زیادہ اپنے بندوں کو پسند کرتا ہے. خدا دعا کو قبول کرتا ہے، یقیناً وہ دعا کو قبول کرنے والا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں بھی ذکر ہوا ہے کہ اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے. یعنی یہ واضح کر رہا ہے خدایا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پکارتے ہیں تو بھلا یہ آوازیں ہماری پہنچنے والی ہیں کہ نہیں، بلکہ خداوند عالم خود اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ یقیناً جب اسے بلایا جاتا ہے، اسے پکارا جاتا ہے تو وہ ان باتوں کو سنتا ہے اور سن کر کے ان چیزوں کو عطا کرتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جو بھی مانگا جائے، جو حاجتیں ہوتی ہیں خدایا انہیں پوری کرتا ہے.
دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی قرآن مجید کی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں، کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خاموشی کے ساتھ پکارو۔ یہ ایک طریقہ ہے، رو رو کر کے تنہائی میں اپنے خدا کو یاد کیا جائے۔ ہم دیکھیں تو انبیاء کرام کا، ائمہ طاہرین علیہم السلام کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ خدا کو یاد کرتے تھے جبکہ وہ معصوم ہستیاں، اور وہ جب بھی خدا کو یاد کرتے، کوئی دعا کرتے تھے تو گڑ گڑا کر، رو کر کے دعا کرتے تھے، تنہائی کے عالم میں دعا کرتے تھے۔ کہ اس انداز کو ہمیں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ہم خدا کی بارگاہ میں اپنی کسی حاجت کو رکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو یقیناً رو کر کے خدا سے مانگا جائے، تنہائی میں مانگا جائے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے، اور دعا میں خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 14 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، یعنی لہٰذا تم خالص عبادت کے ساتھ خدا کو پکارو۔ یعنی پروردگار عالم چاہتا ہے کہ خالص عبادت کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ عبادت کی جائے، اور پھر اس رب کائنات کو پکارا جائے، یاد کیا جائے۔ کچھ احادیث کا بھی ذکر کر دوں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا کے اعتبار سے وہ مشہور و معروف حدیث جسے ہم بارہا سماعت فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ کتنی عظیم اور پیاری شے ہے یہ دعا کہ جسے مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے۔ یعنی دیکھیں، مومن کوئی بھی انسان ہو، اگر اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ ہے، اس کے پاس کوئی اسلحہ ہے، کوئی ہتھیار ہے، کوئی اس پر کوئی اٹیک کرے، کوئی حملہ کرے، تو وہ اس چیز کے ذریعے، چونکہ اس کے پاس ہتھیار موجود ہے، اپنی حفاظت کر سکتا ہے، اس کی سیفٹی کے لیے ہے۔ تو یہ بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں بھی بارہا ان باتوں کی طرف ہمیں متوجہ کرتا رہا، اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اپنی احادیثوں کے ذریعے ہمیں متوجہ کرتے رہے کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے، اور جس کے ماتحت یہ جملہ رسول اللہ نے عطا فرمایا کہ دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ یعنی کہ دعا جو ہے وہ مومن کی حفاظت کرتی ہے، اس کی اس طرح سے حفاظت کرتی ہے کہ بڑی بڑی مشکلات، حملہ اس پر ہونے والا ہو یا اٹیک ہوا ہو، لیکن اس دعا کے ذریعے وہ انسان اس مرحلے سے باہر نکل آتا ہے۔ دین کا ستون دعا کو کہا گیا ہے، زمین و آسمان کا نور دعا کو کہا گیا ہے۔ تو یقیناً یہ دعا کتنی زیادہ پیاری شے ہے کہ جس کے ذریعے انسان نہ جانے کیا کچھ ہے اس دنیا میں، آخرت میں، وہ دنیا اور آخرت کی تمام خوشنودیاں خداوند عالم سے مانگ سکتا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ دعا کے ذریعے اپنے آپ سے بلاؤں کو دور کرو۔ بلائیں آنے والی ہوتی ہیں یا آ چکی ہوتی ہیں، لیکن اگر انسان دعا کا سہارا لے تو یقیناً وہ بلاؤں سے دور رہتا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو خدا سے دعا کرتا ہے وہ اسے قبول کرتا ہے۔ جو رب سے مانگے، دعا کرے، یقیناً وہ پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ خداوند عالم دعا کو ضرور سنتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کا اور ذکر کر دوں کہ چند ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی دعا کو قبول نہیں کیا جاتا، دعا کو خداوند عالم مستجاب نہیں کرتا۔ وہ کون سے اشخاص ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی نشاندہی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ 4 اشخاص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا کون؟ وہ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور کہے کہ خدا مجھے رزق دے، اسے کہا جائے گا کہ میں نے تجھے تلاش روزی کا حکم کیا نہیں دیا تھا؟ جو انسان گھر میں بیٹھا رہے اور کہے خدایا روزی دے دے، رزق دے دے، بہت ساری مال و دولت دے دے، ہماری رزق کے راستے کھول دے، تو اب جو خود گھر میں بیٹھا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہے اور خود کوشش نہ کرے، یعنی دعا کے لیے ایک اہم فیکٹر ہے جو کام کرتا ہے دعا کے پیچھے، کہ انسان کا کوشش کرنا، انسان کا جد و جہد کرنا، اور نتیجے کے لیے خدا پر یقین رکھتے ہوئے دعا کرتے رہنا۔ انسان جو ہے اپنی طرف سے کوشش کرے، وہ گھر سے باہر تو نکلے، رزق تلاش تو کرے۔ وہ پروردگار عالم جب دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ رزق کے تلاش میں نکلا ہے، تو وہ خداوند عالم بہترین راستے روزی روزگار کے عنایت فرماتا ہے۔
امام فرماتے ہیں پہلا شخص وہ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اور خدا سے رزق مانگے لیکن اس کے لیے کوشش نہ کرے، اور دوسرا انسان کون ہے کہ جو اپنی عورت کے لیے بد دعا کرے، یعنی بالخصوص یہاں پر بیوی مراد ہے کہ جو بیوی کے لیے بد دعا کرے اس سے کہا جائے گا کہ کیا تمہیں طلاق کی اجازت نہیں دی تھی. یعنی ایک شخص ہے جو اپنی بیوی کی بدسلوکی یا کسی بد اخلاقی کی یا کوئی ایسی بات کی بنا پر جو بد دعا بیوی کو دے رہا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا، اس کی دعا کو رد کر دیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس طلاق کا حق نہیں تھا؟ یقیناً خدا نے یہ حق دیا تھا، تم چاہتے تو اسے طلاق دے کر اسے کنارہ کشی اختیار کر سکتے تھے، اس کے لیے بد دعا کیوں کر رہے ہو جبکہ تمہارے پاس طلاق کا حق موجود ہے. تیسرا وہ شخص جس نے اپنے مال کو غلط طریقے سے خرچ کر دیا ہو اور اس کے بعد خدا سے رزق مانگے، کیونکہ اس سے بھی یہ سوال ہوگا کہ جب اسے دیا گیا تھا تو اس نے صحیح طریقے سے اسے استعمال کیوں نہ کیا. اب وہ اپنے مال کو خرچ اور ضائع کرنے کے بعد پھر سے خدا سے کہے کہ خدا رزق میں اضافہ کر دے، رزق دے دے، تو اس سے بھی یہ سوال کیا جائے گا، اس کی دعا کو رد کر دیا جائے گا. چوتھا انسان وہ شخص جو بغیر گواہ کے قرض دے، اس سے کہا جائے گا کہ کیا میں نے گواہ بنانے کا حکم نہیں دیا تھا؟ یقیناً چوتھا شخص وہ ہے کہ جس کی دعا کو رد کر دیا جائے گا جو قرض کے اعتبار سے یقیناً کہ ضروری ہے کہ جب کسی کو قرض دیا جائے گواہ بنا لیا جائے، کیونکہ معاملہ خراب ہوتے دیر نہیں لگتی. لہٰذا یہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی دعا رد کر دی جاتی، لیکن ان کے علاوہ مزید جو ہیں خدا کی بارگاہ میں جو بھی اپنی جائز باتوں کو خدا کی بارگاہ میں فریاد لگاتے ہیں، جس کے متعلق خلوص کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، گڑ گڑا کر، رو کر، تنہائی میں خدا سے مانگتے ہیں، یقیناً وہ پروردگار عالم ان دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے. لہٰذا خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار عالم کی بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. اپنی حاجتوں کو جب بھی ہمیں کچھ خیال آئے، کسی چیز کی ضرورت ہے، تو یقیناً ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں ان چیزوں کو دعا کے ذریعے سے طلب کریں، مانگیں، تاکہ اس خداوند عالم کی عنایتیں ہم پر جاری رہیں. لہٰذا پروردگار عالم ہمیں دعا کرنے والوں میں شمار فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.